آج کے ان حالات کے اندر جس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، جس طرح کی یوتھ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کا کردار کتنا ہے؟ سوشل میڈیا کا جو اس وقت آپ کردار کہیں گے مثبت بہت ہے، لیکن منفی بھی بہت ہے۔ کیا سوشل میڈیا جو ہے وہ ان مسائل میں کمی لانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی آپ بتا سکتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو؟ جی، سوشل میڈیا کے لیے ہی ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ سارا ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں؟ وائی دس پروگرام، وائی دستک، وائی قانون کی دستک، وائی ڈسکسنگ خاندانی نظام اور فیملی یا آئلی قوانین، وائی؟ ریزن یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا، اس کے لیے سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم یوز ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مثبت رجحان کی طرف ایک قدم ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا پورا نظام ہے، نظام تعلیم، اس میں آپ پری نرسری سے لے کے تو ماسٹرز کی ایجوکیشن، ایم فل، پی ایچ ڈی تک کروا رہے ہیں۔ کسی نصاب میں کہیں آپ نے رکھا ہے کہ کیا خاندان ہوتا ہے اور اس کے اندر شادی کے بندھن کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ بہت ویلڈ کوسچن میڈم، میں بہت ویلڈ بات آپ نے بتائی۔ کیا سکھایا آپ نے کچھ؟ کہ ڈے فرسٹ سے لے کے جب بچے کو ہم اسکول میں داخل کرواتے ہیں، نرسری، پلے گروپ، یا کوئی بچہ اکیڈمی جاتا ہے یا کہیں سے بھی کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ایڈمیشن لیتا ہے، ایجوکیشن لیتا ہے، تو وہاں سے لے کے جب وہ اپنی پروفیشنل ڈگری لے کے جو ہے انسٹیٹیوشن سے باہر آتا ہے، اس وقت تک اس کو جو ہے وہ شادی کے ٹاپک کے اوپر، فیملی قوانین کے اوپر، کسی بھی اس طرح کے قوانین کے اوپر جو اس وقت ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکے ہیں، اس کو ٹیچ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہم اگر اپنے نصاب کے اندر ہم تبدیلی لائیں اور ایسے چیپٹرز کو انٹروڈیوس کروائیں کہ اگر ان بچوں کو اگر ہم ایسی ایجوکیشن پرووائڈ کریں جو آگے جا کے ان کو کام آئے، وہ اپنی ایجوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے عدالتوں سے بچ سکیں، اپنی مشکلات سے بچ سکیں جو انہیں پیش آ رہی ہیں۔ میڈم، میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جو ہے طلاق ہو جاتی ہے یا خاتون خانہ کسی بھی وجہ سے خلا لے لیتی ہے، تو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی ماں باپ کی ضرورت ہے، بالکل صحیح، اگر بچے جو ہیں وہ 7 سال سے کم ہیں، جو بیٹا ہے، جو قانون ہم نے دیکھا ہے، وہ ماں کے پاس رہتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے باپ وہ کسٹڈی فائل کر دیتا ہے، پھر جو ویلفیئر آف چائلڈ ہوتا ہے اس کے مطابق کورٹ اس کی ڈگری کرتی ہے، بیٹی جو ہے وہ ٹل میرج جو ہے وہ ماں کے پاس رہتی ہے۔ جو نان نفقہ ہے وہ اس کی فیملی قوانین جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس میں، کیا اس میں آسانی ہے اس خرچے کو لینے کے لیے، یا یہ بہت مشکل ہے؟ ہماری جو اس وقت کورس چل رہی ہیں، کیا وہ پرو وومن ہے یا اینٹی وومن ہے، یا اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو بچوں کا نان نفقہ کس طرح لیا جائے گا؟ اہم کوشچن ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ بچے یونٹ تھا، ان کو چاہیے تھی جوائنٹ پیرنٹنگ، جوائنٹ پیرنٹنگ نہیں ہو سکی، فیملی سپلٹ ہو گئی۔ اب ایک تو ماں بھی چاہیے اس کو، بچے کو باپ بھی چاہیے، اور اخراجات بھی چاہیے۔ اخراجات کو جتنا آپ بڑھا دیں گے، باپ کے لیے مشکل کر دیں گے، اتنا ہی زیادہ باپ کا بچے کے ساتھ ملنے کے امکانات کم ہو جائیں گے، کیونکہ اگر وہ نہیں دے سکے گا تو اس کو 1 سال کی سزا ہے۔ اگر وہ کورٹ اس کا کوئی ایسا خرچہ لگا دیتی ہے جو اس کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی ہے تو اس کو جیل جانا پڑے گا 1 سال کے لیے۔ دل دور ہو جائیں گے، بچے سے باپ دور ہو جائے گا، اور آخر کار وہ میٹنگ کا جو شیڈول ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور جہاں تک بات آپ نے کہہ دی کہ آسان ہے، تو اگر اتنی ہی آسانیاں ہوں تو مجھے یہ بتائیں یونٹس ٹوٹیں کیوں؟ وہ جڑے رہیں پھر۔